بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہیں, اور میں کافی عرصے سے ان سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور پاکستان کی پولیٹکس اور اکانومی کے بارے میں گفتگو کریں. فارمر فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا تیمور سلیم خان جگڑا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم ان سے پاکستان کی نہ صرف پولیٹکس کے بارے میں بات کریں گے بلکہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی بات کریں گے. اور ریکویسٹ یہ ہوگی سر کہ ہم ان سے وہ گفتگو کریں جو عموماً ٹریڈیشنل میڈیا کے اوپر نہیں ہوتی, تاکہ وہ اسپیکٹس سامنے آئیں جو کہ عموماً ہمارے جو ڈائلاگ ہے اس کے اندر وہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی. گیلانی صاحب اگر اجازت دیں تو سب سے پہلا سوال میں کروں. سر ایک تو سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا. آئی ایم سوری اتنا ٹائم لگا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, بٹ آپ کو بہت ٹائم سے دیکھ رہے ہیں. یو ون آف دا موسٹ کریڈیبل میرے خیال میں جو خاص طور پہ اکانومی پہ جرنلسٹ جس کو کم از کم میں پڑھتا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ. سر پہلا سوال یہ ہے کہ کل آپ نے کوشش کی عمران خان صاحب سے ملاقات کی. وہ جس طرح یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ باقی آپ کی, ان کو ملاقات کی عموماً اجازت نہیں ملتی. کل ایک تو بڑا لیٹسٹ ہے, تو میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ کل کیا ہوا, آپ کی کیوں کوشش تھی, کیا کوئی اکانومی کے بارے میں یا پولیٹکس کے بارے میں آپ نے بانی چیئرمین سے ملاقات کی کوشش کی, اور کیوں وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی؟ دیکھیں, کل ہم 6 لوگ گئے. میرے ساتھ شاہد خٹک جو ایم این اے خیبر پختونخوا کے, مزمل اسلم جو وہاں پہ فائنانس ایڈوائزر ہیں, بریگیڈیئر مصدق عباسی جو خیبر پختونخوا میں اینٹی کرپشن ایڈوائزر ہیں, عادل بازائی جو وہ بلوچستان سے ایم این اے ہیں جن کو پی ایم ایل این نے کلیم کیا لیکن وہ سپریم کورٹ کے تھرو اپنی سیٹ واپس جیت گئے, اور داؤد کاکر جو ہمارے بلوچستان کے پریزیڈنٹ ہیں. لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ یہ جی کہ ہم گئے, پہلے ہم 2 لوگ گئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ جیل مینول کے مطابق جب ساری 6 لوگوں کی جو ہے وہ ٹیم پوری ہو جائے جو نام اپرووڈ ہیں, کیونکہ آپ کے نام اپرووڈ ہیں, اس کے بعد آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں. بڑی ڈیسنٹ طریقے سے جو وہاں پہ جیل سٹاف تھا انہوں نے کہا. 2:15 2:20 تک 6 کے 6 جو ساری ڈیلیگیشن تھی وہ پوری ہو گئی تھی. اس کے بعد بس آہستہ آہستہ پتہ چل گیا, کیونکہ ہر تقریباً 10-15 منٹ بعد ہم انہیں کہتے تھے صاحب ہم یہاں پہ ملاقات کرا دیں سول طریقے میں, لیکن کہتے تھے اچھا جی دیکھتے ہیں اجازت مل جائے تو اجازت مل جائے تو اجازت مل جائے تو اجازت مل جائے. ہر 15 منٹ بعد آدھا گھنٹہ ہو گیا, گھنٹہ ہو گیا, 2 ہو گئے, 3 ہو گئے, 4 ہو گئے. 4 بجے کے بعد ملاقات کا وقت ٹیکنیکلی ختم ہو جاتا ہے, تو ہم نے کہا اچھا اگر نہیں کرانی ملاقات تو بتا دیں. تو کہتے دیکھیں وقت تو ختم ہو گیا لیکن یہ ہم نہیں بتا سکتے, اس کا بھی پتہ نہیں. اجازت کس سے لیتے ہیں یہ مجھے نہیں پتہ. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہاں ذرا ٹائٹ فٹنگ ٹائپ کے سوٹس میں 1-2 لوگ کھڑے تھے جو 2.5 گھنٹے بس اپنے موبائل کو ہی دیکھ رہے تھے. اکثر یہ ہوٹلز میں بھی ایسے جو ہے وہ کچھ لوگ نظر آتے ہیں. ہاں پتہ نہیں, وہ صرف اپنے موبائل کو دیکھ رہے ہوتے, زیادہ کام ان کا نہیں ہوتا. تو ان سے بات بھی کان شان میں کر رہے تھے. وہ ہمیں نہیں, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان کا وہاں پہ کیا رول تھا. جیل کا سٹاف وہ نہیں لگ رہے. آپ کی پہلے بھی ملاقات ہوئی تیمور؟ میری 2 بار ہوئی تھی پہلے. لاسٹ ٹائم میری جولائی میں ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے کہ اس کے بعد میں نے 1-2 فورن ٹرپس بھی کیے ہیں, کیونکہ آبویسلی مجھے تو ایک موقع ملا ہے سیاست کے علاوہ اور بھی اپنے پرسیوٹس فالو کرنے کا. حالانکہ سیاست اور عمران خان کو فلی کمیٹڈ ہے. وہاں پہ لوگ تھے بریگیڈیئر مصدق عباسی میرے خیال میں 5ویں بار کے پی کے اینٹی کرپشن منسٹر ہیں. کیا وہ خان صاحب سے پولیٹیکل آدمی بھی نہیں ہے, ٹیکنوکریٹ ہے آلموسٹ. مزمل اسلم بھی ٹیکنوکریٹ ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ٹیکنوکریٹ فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے وہ لگایا ہے. کیا بات وہ کرتے. تو مجھے جو افسوس کے ساتھ لگتا ہے کہ اب ہم یہاں بھی بٹوین دا لائنز ہی بات کر رہے ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ ایک اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہوتا ہے پاکستان میں جس کی مرضی ہوتی ہے کہ
قانون کب فالو ہوگا کب فالو نہیں ہوگا, کس پہ قانون لاگو ہوگا کس پہ نہیں ہوگا. دنیا کو تو یہ پیغام جا رہا ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر جیل میں, اور جو جیل مینول کے مطابق پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کو جو پریویلیجز ملنی چاہیے ملاقات کی وہ نہیں ملتی. تو پھر ہم گلہ کیوں کرتے ہیں جب دنیا کہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس نہیں ہے, کہ پاکستان میں جو ہے وہ خود اسٹیٹ قانون کو وائلیٹ کرتا ہے. صحیح. تیمور صاحب سے بڑا اچھا مہتاب صاحب آپ نے سوال پوچھا اور انہوں نے آخر میں ہیومن رائٹس کی بات کی, تو مجھے 1 منٹ دیں پھر آپ سوال پوچھیے گا. یہ جو ہیومن رائٹس کی بات سے اب میں بات آگے بڑھاؤں گا تیمور صاحب, یہ صرف آپ کی پارٹی یا عمران خان کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے. کل بھی ہم اس پروگرام میں ذکر کر رہے تھے ان کی فیملی کو اجازت ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میڈیا, اور میں خود جو آپ نے بات کی وہ میں کئی دفعہ خود ذاتی طور پہ یہ بھگت چکا ہوں ایز اے جرنلسٹ. میڈیا کو حالانکہ الاؤ کیا ہوا ہے کورٹ نے, لیکن میڈیا کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے, جی آپ کا نام بھیج دیا گیا ہے آپ بیٹھیں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میڈیا پرسنز بیٹھتے ہیں. وہ منظور نظر تو میں نہیں کہتا, لیکن جن کی ادھر سے اپروول آتی ہے چٹ وہ چلے جاتے ہیں 5-6 ساتھی. باقی لوگ جی آپ کا نام بھیجا ہوا ہے, جی گیلانی صاحب بیٹھیں, جی فلان صاحب بیٹھیں, جی وہ تھک کے ہم کہتے ہیں یار نہیں جانے دینا تو ہمیں بتاؤ یار ہم کوئی اور کام کریں جائیں, تو الٹیمیٹلی چلے جاتے ہیں. اور آج چونکہ ہم پیکا ایکٹ کے تحت پی ایف یو جے نے جو یہ نیا قانون آیا ہے, ہم بلیک ڈے بھی منا رہے ہیں, تو یہ ساری میڈیا فریڈم کے حوالے سے ہم جناب ایک مذمت بھی کرتے ہیں اور آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں. اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں. میں نے ایک بات اور میں سر اس میں اضافہ کر دوں. آج یورپین یونین کی جو اسپیشل انوائے ہے اس کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے جی ایس پی پلس پاکستان کے لیے 9 سے 10 بلین ڈالر کا ایشو ہے. جی تو اگر اس طرح کی انسانی حقوق کی صورتحال ہوگی تو کیا ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں یا جی ایس پی پلس کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ جی پلیز. پاکستان کے جتنے بھی لیڈرشپ الیکٹڈ ہو ان الیکٹڈ ہو پولیٹیکل ہو ایڈمنسٹریٹو رولز میں ہو سول ہو ملٹری ہو, جب میں منسٹر تھا تو جو ایک چیز جو میرے ذہن پہ ہمیشہ ہوتی تھی کہ دیکھیں آپ ہمیشہ دیکھ لیں کہ جب آپ ایک پوزیشن آف اتھارٹی میں آ جاتے ہیں اپنی لیول پہ تو آٹومیٹکلی, اور یہ آلموسٹ دنیا کا اصول ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جو لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے خوشامد میں. جی آپ کا چیلنج یہ ہوتا ہے, اگر آپ میرے سے میرے ٹریک ریکارڈ کا پوچھیں آئی ول اسٹینڈ بائی اٹ 200%, لیکن چیلنج ایون ایز اے منسٹر جو ہے, اور میرے پاس 2 سب سے امپورٹنٹ منسٹریز تھیں خیبر پختونخوا کی, وہ یہ تھی کہ جو کام میں ٹھیک نہیں کر رہا یا جس کا پرسیپشن پبلک میں ٹھیک نہیں آ رہا تو وہ مجھے بات کیسے پہنچے گی. جی کیونکہ ہمارا ایک کلچر ہے خوشامد کا جہاں پہ ہر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ تو جو ہے کمال کرتے ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر کام میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں نا. تو میرا تو چیلنج جو ہے جو میں دیکھتا تھا وہ یہ تھا کہ یار کیسے میرے تک وہ فیڈ بیک آئے جو ٹھیک نہ ہو, جو واقعی جینوئن فیڈ بیک, کہ مجھے دونوں تصویر کے دونوں رخ نظر آئے. ہم ابھی ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یقین مانے میں تقریباً 70% وہ ولاگز دیکھتا ہوں جو بالکل اینٹی پی ٹی آئی ہوتے ہیں, اور وہ میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دوسرے سائڈ کا ذہن ہمارے بارے میں کیا رہا ہے, نیریٹو کیا بلڈ کر رہا ہے. کیونکہ مجھے اگر اپنے بارے میں تنقید یا پروپیگنڈا دونوں پتہ نہ ہو میں اس کا جواب کیسے دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایسے بڑے نامور جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تقریباً برانڈ کر دیا کہ وہ جو ہے وہ کیا میں کہوں منی اسٹیبلشمنٹ. میں آپ کو بتاؤں ہر وہ جرنلسٹ جو پریڈکٹیبل ہو جائے وہ اچھا صحافی نہیں ہوتا. تو آتے ہیں پیکا ایکٹ پہ جنہوں نے لگایا یعنی پوری ہائیبرڈ رجیم کو لے لیتے ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں. کیونکہ اگر کسی کا خیال ہے کہ 2025 میں جو ہے وہ تنقید ختم ہو جائے گی, تنقید تو نہیں ہوگی. نارتھ کوریا ہم بن نہیں سکتے کیونکہ ہمیں انٹرنیٹ آف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. جو چیز جو اختیار آپ ایک بار لوگوں کو دے دیتے ہیں تو وہ واپس لینا اتنا آسان نہیں ہوتا. مشرف نے میڈیا فریڈم دی, مشرف نے
جوڈیشل کرائسس کے بعد وہ واپس لینے کی کوشش کی. ہاں ٹھیک ہے, کچھ چینلز پہ جو ہے وہ کافی اثر پڑا, لیکن لانگ ٹرم اس نے کام نہیں کیا. پیکا ایکٹ کے ارادے صرف یہ ہیں کہ ساری جو تنقید کی آوازیں ہیں وہ ان کا گلا گھونٹ دیا جائے, کیونکہ یہ رجیم جو ہے اس کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اپنی لیجٹمیسی پہ. اور اس کا میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. متی اللہ جان آپ کا کالیگ ہے. متی اللہ جان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تنقید کی وائس بنتا ہے حکومت میں جو بھی ہو. جب ہم حکومت میں تھے تو جو کام ان کے خیال میں ہم غلط کرتے تھے ان پہ وہ تنقید کرتے تھے. ابھی وہ کریں, ان کو کیوں اٹھایا گیا؟ متی اللہ جان تو کوئی ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہے نہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ اس کی انالیسس سے یا اس کی رپورٹنگ سے اختلاف کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. کوئی دنیا کا مہذب معاشرہ آپ کو متی اللہ جان کو جو ہے وہ غائب کرنے نہیں دے گا, ایاز امیر کو گاڑی میں تھپڑ دینے نہیں دے گا. آپ عمران ریاض کو دیکھ لیں, ہاں ہی از اے جرنلسٹ جو اپنی ایلیجنس جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ اس کے خیال میں ٹھیک ہے, وہ چھپاتا نہیں ہے. کیوں اسے ایگزائل میں جانا پڑا دوسری بار؟ کیوں اسے 6 مہینے جو ہے وہ غائب ہونا پڑا؟ جو وہ کہہ رہا ہے لیٹس سے فار آرگیومنٹ سیک وہ صحیح نہیں ہے, کون اس کی تفتیش کرے گا؟ تو یہ جو پیکا ایکٹ ہے اس پہ میری, نہ صرف میری, پوری پارٹی کی, نہ صرف میڈیا اور ساری جو ہے وہ اوپینین میکنگ کمیونٹی کے ساتھ آن لائن بھی پوری ہمدردی ہے. میرے خیال میں یہ وہ موقع آ گیا ہے جہاں پہ ہم مل کے جو ہے اس کے اگینسٹ پش بیک کریں, اور یا تو عدالت کے تھرو لیکن پبلک کی آواز دکھا کے جو ہے وہ یہ احساس دلائیں اس رژیم کو کہ آئی ایم سوری, ہمیں وہ پاکستان نہیں چاہیے جہاں پہ کوئی بھی ہم بات کریں پھر ہم دائیں بائیں دیکھیں ارد گرد کون سن رہے کہ ارد گرد کون سن رہا ہے اور ہمیں کوئی اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا. اچھا سر, ایک بات گیلانی صاحب مجھے اجازت دیں, پھر آپ سوال پوچھیے گا. سر یہ جو ابھی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے, اب کل پرائم منسٹر نے ایک آفر بھی کی, ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ اپنا اور پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے وہ دیجئے, اور یہ بتائیں کہ یہ جو اسٹینڈ اسٹل کی صورتحال ہے اس میں وے فارورڈ کیا ہے؟ چونکہ اگر کوئی بات چیت نہیں ہوگی الٹیمیٹلی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب بات چیت کے ذریعے ہی باہر آئیں گے, جوڈیشل پروسیس کے ذریعے آئیں گے, عوام کی طاقت سے باہر آئیں گے؟ وٹ از دا وے فارورڈ؟ مجھے ایک دو سوال کرنے دیں, اس سے میرا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا, بیکاز آئی تھنک آپ نے کہا ہے کہ وہ ذرا غیر روایتی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. یہ مجھے بتا دیں پی ٹی آئی زیادہ ضروری ہے یا پاکستان؟ ٹھیک ہے جی. یہ مجھے بتا دیں کہ پی ایم ایل این زیادہ ضروری ہے یا پاکستان؟ آف کورس پاکستان. بیوروکریسی زیادہ ضروری ہے یا پاکستان؟ تینوں سوالوں کا جواب پاکستان. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ڈومیننٹ رول زیادہ ضروری ہے یا پاکستان؟ آف کورس پاکستان. ٹھیک ہے, پھر ساری ان قوتوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر پاکستان ضروری ہے اور یہاں پہ پھر ڈومیننٹ فورس جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے, تو پھر ہمیں اپنے ادارے کا, چاہے وہ ہماری پارٹی ہو, چاہے وہ حکومت میں جو لوگ ہیں وہ ہوں, چاہے وہ ہمارے جو پاور ایکو سسٹم میں ان الیکٹڈ ایکٹرز ہوں, ٹھیک ہے جی, سول بیوروکریسی ہو گئی, ملٹری بیوروکریسی ہو گئی, ان کو یہ دیکھ کے ماننا پڑے گا کہ جو ہمارا سسٹم ہے اور جیسے ہے وہ کام نہیں کر سکتا. مسئلہ فی الحال یہ ہے کہ یہ جو ہے انفارچونیٹلی ایک پاور کی لڑائی بن گئی ہے, ایک پرسنل لڑائی بن گئی ہے, اور اس کو حل کرنے کا راستہ تو مذاکرات ہی ہے, لیکن اس کا حل آسان نہیں ہے. دیکھیں, اگر ہم نے آگے جانا ہے اور مذاکرات نے ہونا ہے, پھر ایک آبجیکٹو جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اور یہاں پہ میں ایک طریقے سے شاہد خاقان صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں, شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات سے, کہ کسی طریقے سے ایک سسٹم کے بارے میں ڈائلاگ میں مختلف ایکٹرز کو انوالو ہونا پڑے گا کہ ہمارا رول کیا ہے.
اور میرے ذاتی خیال میں وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشن بیس سسٹم ہو. اس میں ٹائم لگے گا لیکن جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول وہ ہو جو کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہو, اور جس میں سارے ایکٹرز یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے سب اداروں کو مضبوط کرنا ہے. وہ ادارے صرف ہمارے ملٹری نہیں ہیں, وہ ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی ہے, وہ ہماری سول بیوروکریسی بھی ہے, وہ ہمارا پولیس بھی ہے, وہ ہمارا پارلیمانی نظام بھی ہے, وہ ہمارا فیڈرلزم کا نظام بھی ہے. اس پچھلے 2 سال میں دیکھ لیں کہ ایک جو پاکستان میں سٹیٹس کو کا پاور سٹرکچر ہے اس کو بچانے کے لیے ہم نے سارے ادارے کمزور کر دیے. بیوروکریسی کمزور ہوگی. آپ چیف سیکرٹری سے جا کے پی میں پوچھیں, وہ کہیں گے اوپر سے آرڈر ہے, چیف منسٹر چیف سیکرٹری کو نہیں چینج کر سکتے. پولیس کمزور ہو گئی, انہیں پچھلے 2 سال پی میں پنجاب میں بالخصوص استعمال کیا گیا ہے ایز اے پولیٹیکل ٹول. جوڈیشری دیکھ لیں, ججز نے خود کمپلین کیا کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آئینی بینچ بنا, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم بنی. اور پارلیمنٹ دیکھ لیں, آپ کے چیئرمین آف دا سینٹ جو ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں, وہ ایک پروڈکشن آرڈر ایک سٹنگ سٹیزن کا جاری کرتے ہیں. آج وہ احتجاج پہ بوائیکاٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر کوئی مان نہیں رہا. نیشنل اسمبلی میں نامعلوم لوگ جا کے 11 لوگ اریسٹ کر دیتے ہیں. نہ تو ان 11 لوگوں کو یہ لبرٹی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں کس نے اریسٹ کیا ہے, نہ اس کی جو تحقیق ہونی ہے اس کی کبھی کوئی رپورٹ یا کوئی رزلٹ نکلنا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں, اور یہ ہم تینوں جو ہیں, forget that I'm PTI, forget that you're journalist, دیکھیں پاکستان نے آگے جانا ہے تو ایز پاکستانی سٹیزنز جو ہے ہمیں یہ اگری کرنا ہے کہ ہمیں کون سے نظام کے تحت یہ ملک چلانا ہے. اور وہ نظام میرے خیال میں 73 کے آئین میں کم و بیش ٹھیک ہی لکھا ہے. لیکن یہاں پہ میرے خیال میں اگر میں پاکستان کے نظام کو ایک سینٹنس میں جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں نا, وہ یہ ہے کہ جس کی جتنی دادا گیری ہو سکتی ہے وہ خود کرتا ہے, جس کی دادا گیری اس سے زیادہ ہے وہ اس کے اگینسٹ کمپلین کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن خود وہی کرے گا دوسروں کے ساتھ. جب تو وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ. اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اور سوری, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, مثال ہمارے سامنے ہے, انڈیا اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ رنگ ایک, زبان تقریباً ایک, کلچر ایک, ان کی سوسائٹی ہم سے زیادہ کمپلیکس, 500 وہاں پہ دین ہے. نارتھ ساؤتھ والے ایک زبان بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہاں تو سب اردو بولتے ہیں. کیوں ان کی اکانومی ہم سے اتنی آگے چلی گئی؟ ہم ہر 3 سال بعد اپنے سسٹم کو ریسیٹ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوگا, دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. ایسے کوئی ملک چلتا ہے؟ چل سکتا ہے؟ تو پھر میرے سے آپ ایز اے پالٹ, میں نے تو اپنا لٹل پارٹ پلے کر دیا باہر سے. میں نے 20 سال کا کارپوریٹ کریئر چھوڑ کے میں یہاں پہ آ گیا. آپ تو مجھے جو ہے وہ فنکشن کرنے ہی نہیں دیتے. میں پی میں سب سے بڑی لیڈ سے الیکشن جیتا ہوں, آپ نے مجھے ہرا دیا, تو میرے جیسوں کو پیغام کیا ملا؟ فارگیٹ کہ مجھے الیکشن پیغام کیا ملا کہ میں کیوں جو ہے وہ میکنسی کی پارٹنرشپ چھوڑ کے یہاں پہ آؤں اور کوشش کروں کہ یہاں کی سیاست تبدیل کروں اور کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ میں تھوڑا سا پارٹ پلے کروں. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ بات ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے. اس سے پہلے چونکہ آپ نے پیکا ایکٹ کی بات کی اور یہ ساری باتیں جو سینٹ میں ابھی ہو رہا ہے اس کی بات کی, تو میں صرف آپ کو کوئی نشانہ نہیں بنانا چاہ رہا, لیکن بدقسمتی سے جو بھی سیاسی جماعت پاور میں آتی ہے, آپ کی بھی جب پاور میں تھی 18 سے 22 تک, تو بدقسمتی سے یہی کچھ ہوتا رہا. اس وقت بھی جرنلسٹ جو آپ کے خلاف تنقید کرتے تھے, بولتے تھے, ون سائیڈڈ تھے, ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا تھا. سینٹ میں بھی اسی طرح سب کچھ ہوتا رہا. تو مسئلہ یہ ایک تو ہم سب کو جب ہم دوسری سائڈ پہ ہوں تو اس وقت نہیں بات کرنی چاہیے, ہمیں وہ ایک ہی سائڈ ہمیشہ رکھنی چاہیے رول آف لا کی. دوسری بات جو آپ نے کی حل کی کہ پاکستان کیا ایسے چلے گا, یہ فارمولہ تو بڑے عرصے سے پیش ہو رہا ہے, لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فلیکسیبلٹی ہے
وہ اس میں نظر نہیں آتی. جو آپ کا بڑے گھر سے، میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیدھا کہتا ہوں، ان کے ساتھ جو آپ کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے اگر وہ ریزالو ہوگا تو پھر کوئی راؤنڈ ٹیبل بنے گی نا. اگر راؤنڈ ٹیبل میں ایک بڑا فریق اور آپ جیسا ایک بڑا فریق جس کو پبلک کی پذیرائی حاصل ہے، ان کی آپس میں ہی پہلے نہیں بنی ہوئی، تو راؤنڈ ٹیبل میں وہ کیا بیٹھیں گے؟ تو وہ جو آپس میں کچھ بہتر کرنی ہے صورتحال، جس کے اشارے میں سمجھتا ہوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے وقتاً فوقتاً کچھ عرصہ میں پچھلے میں دیے بھی، اور اس کے لیے پھر عمران خان کی طرف اشارہ آتا ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتے. تو کیا ان ٹاکس سے پہلے جو آپ بڑی ٹاکس کہہ رہے ہیں، یہ آپس میں کوئی ٹاکس کا رستہ عمران خان کیسے کھول سکتے ہیں؟ میرے خیال میں عمران خان نے ہمیشہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. میں آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. میرے خیال میں دونوں بڑے پرٹیننٹ ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے اور پی ٹی آئی نہیں دکھا رہی. دیکھیں، نیگوسیشن کا ایک اصول ہوتا ہے بڑا سمپل. جب نیگوسیشن میں دو فریق ہوں اور آپ نے ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کرنی ہو تو یہ ون ون ہونی چاہیے، یعنی دونوں ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا. دیکھیں، جب آپ ایک فریق جو ہے نا وہ دوسرے پہ حاوی ہونے کی کوشش کرے گا تو پھر دوسرے سائڈ سے یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ مان. ٹھیک ہے جی. ایک سائڈ کو صرف پبلک پاور نہیں ہے، لیجٹمیسی ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے ون سائیڈڈ الیکشن رزلٹ ہم جیتے ہیں، اور وہ لٹرلی 180 ڈگریز ٹرن کیا گیا ہے، اور اس کا ثبوت آپ کے میرے سامنے الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے سائڈ کے پاس طاقت ہے. لیکن میرے خیال میں جو وہ غلطی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ مان جائے کہ وہ غلط ہے، اس کے بعد اس کو معافی ملے گی، اس کے بعد آگے جائیں گے. جب عمران خان غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جب عوام نے ثابت کر دیا کہ عمران خان غلط نہیں ہے، تو میرے خیال میں وہ جو میٹنگ پوائنٹ ہے وہ کہیں اور ہونا ضروری ہے. اس میں کمپلیکیشن یہ ہے کہ آبویسلی حکومت انوالوڈ ہے، حکومت کا ایک کلیئر انسینٹیو ہے. ان کی شاید میرے خیال میں اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے انصاف پہ مبنی تو صرف حکومت نہیں جاتی، شاید سیاست جاتی ہے، اندر بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یار چیلنج یہ ہے کہ کسی ایسے طریقے سے آگے جائیں کہ اس میں یہ سائیکل ختم ہو جائے. جی. لیکن کوئی آسان ایسے نہیں بنا رہا. بالکل. جب ہر روز ہمارے گھروں پہ ابھی بھی چھاپے ہوتے ہیں، ایک ایک ایونٹ کے بعد 30 کیسز لگ جائیں، تو انسان ہے، دل تو دکھتا ہے نا. یہ تو پہلے کویسچن کا سوال ہو گیا. جو دوسرا آپ نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا کہ ان جنرل ہر حکومت میں جو ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں، اور پھر اپوزیشن میں لوگوں کا سٹانس مختلف ہو جاتا ہے. اس میں 2-3 پوائنٹ میرے خیال میں ضروری ہے. پہلے تو یہ کہ میرے خیال میں آج کی سچویشن اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تھی اس میں کوئی کمپیریزن نہیں، اور یہ کمپیریزن کرتے کرتے ہم سب نے اپنی سپیس جو ہے وہ کم کر دی. دوسری پوزیشن یہ ہے کہ جو غلطیاں ہیں وہ خان صاحب مانے ہیں. نہ نواز شریف کبھی اپنی غلطی مانا ہے، نہ بھٹو خاندان میں کوئی اپنی غلطی مانا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے غلطی کوئی کی بھی ہے اور مانی بھی ہے، ایک بار کی ہے، انہوں نے تو 6-7 بار کی ہے، تب بھی کوئی نہیں بولتا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میرے خیال میں شاید سب سے ضروری ہے، یہ چیلنج پارٹیز کا نہیں ہے، صرف یہ اس کا ہے کہ ہم ہر پارٹی میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کون سی آوازیں ہیں جو حق پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. آپ نے یہ سیاسی منڈی ایسے بنا دی کہ وہاں پہ صرف وہی لوگ آتے ہیں جو ہوا کے ساتھ جو ہے قبلہ یہاں بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، قبلہ یہاں بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، قبلہ یہاں بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. صرف ہوا کی رخ چینج ہونے کی بات ہے. آپ مانتے ہی ہیں تو آپ کو ملتا ہی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو شفٹ کر دیں. ایک بات سر مجھے کہنے دیں. جی. آپ کی جتنی گفتگو اگر میں کرکس نکالوں، آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں ایک نیو سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے؟ وقت آ گیا، اتنی آسانی سے بنتا نہیں ہے. بنتا جو ہے نا، جب نیا سوشل کانٹریکٹ بنتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ قسمت بھی چاہیے ہوتی ہے. ترکی کی مثال لے لیں. جی. ترکی میں پریڈومیننٹ فورس جو تھی، گورننگ فورس، وہ ملٹری تھی، اور ترکی میں جو پریڈومیننٹ فورس تھی
اتاترک کے ماڈرن ٹرکی کے بنانے کے بعد وہ سیکولر تھی. حالانکہ ٹرکش سوسائٹی جو تھی استنبول سے باہر جی تو مذہبی وہ لوگ شاید کافی کنزرویٹو تھی. مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہوتے ہیں ان کے لیے اپنی جو اسلامک ویلیوز ہوتی ہیں وہ بڑی فنڈامنٹل حیثیت رکھتی ہیں. ٹھیک 60 سال میں اس کا کوئی نہیں کر سکا. صرف ایردوگان کے آنے کے بعد اور ایردوگان کا ایک ٹائم گزارنے کے بعد اینڈ لاٹس آف فیکٹرز گوئنگ ہز وے وہ ڈائنامک ترکی میں بدل گیا کہ جب ایک ملٹری کو بھی ہو گیا تو لوگ اٹھنے کے لیے تیار ہوئے. اور اس کے بعد بھی اب اس کے کاؤنٹر چیلنجز بھی ہیں کہ وہ وزن جو ہے وہ یہاں سے یہاں کیسے نہ جائے. لیکن اس کا حل ایک ہی ہوتا ہے کہ نیچرل پروگریشن ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی آپ نے بنانی ہوتی ہے. ہمارا جو چیلنج ہے وہ یہ 56 کا آئین بنا دیا, 58 میں جو ہے وہ اسے فارغ کر دیا, 62 کا آئین جس نے بنا دیا جب وہ ریزائن کر دیتا ہے تو وہ اپنے آئین کے مطابق اپنے سکسیسر کو ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے 73 کا آئین ایک بار 77 میں معطل ہوا, ایک بار جو ہے وہ مشرف نے معطل کیا, اور میرے خیال میں جو ابھی اس کی شکل ہے اور انہوں نے بنائی ہے جو اس کو ریسٹور کرنے کی سب سے زیادہ بات کرتے تھے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. تو اس سے تو آئین کا نہ ہی ہونا بہتر ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اصلیت کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم مہتاب صاحب بریک پہ جائیں, میں جو پہلے بات ہو رہی تھی بڑی ضروری ہے, اس میں 2 چیزیں صرف میں ایڈ کروں پھر آپ بریفلی اس کا جواب دے دیجئے گا. ایک تو آپ نے فرمایا کہ عمران خان نے جو غلطیاں کیں ان کی معافی انہوں نے مانگی. معافی نہیں مانگی, انہوں نے اپنی غلطی کو مانا, کو تسلیم کیا. چلیں غلطی کو تسلیم کیا, تو جہاں پہ اتنی غلطیوں کو انہوں نے اپنی کو تسلیم کیا تو کیا اس میں کیا قباحت یا حرج ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے سارے کے سارے, چلیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں, پارٹی بھی کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ پی ٹی آئی کے نہیں تھے, لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کی حد تک تو وہ اپنی غلطی تسلیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ خان صاحب نے اپنے حصے کی غلطی تو مان ہی سکتے ہیں نا, دیکھیں اس میں کیا قباحت ہے؟ ایک بات ہے یہ, اس میں جب آپ جو ہے وہ دوسری سائڈ کی نیت اور ایکشنز دیکھ لیں نا تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جج, جوری اور ایکسیکیوشنر خود سے بننا چاہتا ہے اور کوئی جو ہے وہ اسپیس نہیں دینا چاہتا کہ اصلیت ہم فگر آؤٹ تو کر لیں کہ کیا ہے. 2-3 مثالیں ہی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, وہ 9 مئی کے بعد کچھ پریس کانفرنسز کی جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا, تو اس کا ایک اسکرپٹ ہوتا تھا. تو اس وقت کہتے تھے کہ پی ٹی آئی میں کسی نے 9 مئی کی واقعات کی مذمت نہیں کی. میرے سے پوچھنے کہتے جی میں 9 مئی میں جو غلط ہوا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں. وہ کافی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ کافی یہ تھا کہ آپ یہ کہیں کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں, عمران خان کی مذمت کرتا ہوں اور میں پی ٹی آئی کو چھوڑتا ہوں. جب تک آپ یہ 3 سینٹنسز نہ کہتے تو وہ مذمت کافی نہیں تھی. اس سے بری پولیٹیکل انجینئرنگ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے, وہاں پہ جن لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے ان کی ساری غلطیاں معاف کر دیں وہ وہی تھے جو یہ تینوں جو ہے وہ سینٹنس اسکرپٹ کی. لیکن مذمت تو کی نا انہوں نے. نہیں تو مذمت تو میں نے بھی کی نا. ٹھیک ہے, آپ نے 2 باتیں اور نہیں کی نا. اور شاید وہی یہ جو آپ نے بات, میں نے وہ 2 باتیں نہیں کی جی, اور میں کبھی بھی نہیں کروں گا. اور اگر میں کروں گا شاید اس لیے کہ کسی نے میرے سر پہ بندوق رکھی اور وہ میری کریڈیبلٹی تباہ کر دے گا اور اللہ وہ دن مجھے نہ دکھائے. صحیح. لیکن وہ اس کی ایک بہت بڑی امپلیکیشن ہے. انگریزی میں کہتے ہیں نا بیٹر این آنریبل انیمی دین اے ڈس آنریبل فرینڈ. میں کسی سے اگر زبردستی بیان دلواؤں اور وہ خوشی خوشی دے دے, مطلب اس بندے کا اتنا کیریکٹر نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے دوست کے ساتھ. بھی نہیں دیا تھا ویسے جی, کافیوں نے خوشی بھی نہیں دیا تھا لیکن جنہوں نے دیا تھا وہی کنگز پارٹی کے سربراہ بنتے ہیں نا. تو جب ہمارا اسٹیٹ ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے جو کیریکٹر کے سب سے کمزور ہوں تو وہ کیا پاکستان کی خدمت. اچھا سر, ٹائم پہلے سیگمنٹ کا ختم ہو گیا, سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. چلیں پھر اگلے سیگمنٹ میں ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں گے سر. اور میں آپ سے 2-3 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کے پی میں آپ پچھلی دفعہ فائنانس منسٹر تھے جی, تو یہ کیا وجوہات ہوئیں کہ آپ نے ذرا انڈیا بھی دیا کہ آپ سب سے زیادہ ووٹوں سے جیتے, لیکن آپ کا وہ فارم 45 اور 47 کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. دوسرا
اکانومی کے بارے میں سر جی ہم ضرور آپ سے بات کریں گے، چونکہ حکومت ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہے اور آپ فائنانس منسٹر رہے بھی ہیں، جی اور کے پی کی جو موجودہ اکانومی کی سچویشن ہے اس پہ بھی ہلکا سا جو ہے وہ ٹچ کریں گے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، چونکہ ہم تیمور سلیم خان جگڑا صاحب سے اکانومی اور پالیٹکس میں وہ سوالات جو نہیں پوچھے جاتے، وہ سوالات جو ہے وہ سیکنڈ سیگمنٹ میں ان سے پوچھیں گے. تو فار ٹائم بینگ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.